اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے اور آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے اور کس طرح آپ نے باہر آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کا انتہائی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم سیدھا پاؤں پہلے داخل کریں اور الٹا پاؤں بعد میں۔ لیکن جو ہم نے چپلیں اتارنی ہوتی ہیں وہ پہلے الٹے پاؤں سے اتارنی ہوتی ہیں اور بعد میں سیدھے پاؤں سے اتارنی ہوتی ہیں۔ تو اب کیا معاملہ کریں، کس طرح ہم داخل ہوں، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ کار لکھا ہے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہم جب مسجد کی طرف جائیں گے، اب یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اپنے جو چپلیں ہیں سب سے پہلے آپ نے الٹے پاؤں سے چپل اتارنی ہے اور اس کو اپنی چپل پر رکھ لینا ہے۔ پاؤں کو نکالنے کے بعد چپل پہ رکھ لینا ہے، پھر سیدھے پاؤں کو آپ نے نکالنا ہے اور آپ نے اب داخل ہونا ہے۔ یقیناً ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اگر چپلیں اندر لے کر جانی ہے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ یوں کریں کہ آپ سب سے پہلے اس چپل کو اتاریں، پھر اس کے بعد آپ سیدھے پاؤں کی چپل کو اتار کے اس طرح بند کر لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ اور جیسے ہی آپ سیدھا پاؤں رکھیں تو آپ دعا پڑھنی ہے آپ نے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور دعا پڑھ لینی ہے، نویت سنت الاعتکافی للہ تعالی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر جو ہم کھاتے پیتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی پیتے ہیں کچھ، تو وہ سب جب تک جائز نہیں ہوتا جب تک ہم اعتکاف کی نیت نہ کر لیں۔ تو آپ جب یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے کام آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور جیسے ہی آپ باہر آئیں گے تو آپ کا یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو آپ نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی پڑھنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے نویت سنت الاعتکافی للہ تعالی یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ہمیں مسجد سے باہر آنا ہو تو ہم نے کس طریقے سے آنا ہوگا، وہی طریقہ کار ہے۔ اب آپ نے معاملہ یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلا سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کیا تھا، اب آپ نے اس کے برعکس کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے۔ کس طرح کہ آپ نے پہلے الٹے پاؤں کو باہر نکالنا ہے، بعد میں آپ نے سیدھا پاؤں نکالنا ہے۔ اور جب گھر میں داخل یا باہر آتے ہیں تب بھی یہی والا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں بعد میں الٹا پاؤں اور باہر آتے وقت پہلے الٹا پاؤں بعد میں سیدھا پاؤں۔ تو اب چلیے ہم مسجد سے باہر نکلنے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی چپلوں کو رکھ دیں، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اور پھر آپ نے سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے چپل کو اسی طرح پہننا ہے جس طرح پہننا سنت ہے، سیدھا پاؤں پہلے پھر بعد میں الٹا پاؤں۔ یہ طریقہ ہے مسجد سے باہر آنے کا اور اندر داخل ہونے کا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری جو دعائیں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اسے معاف فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹس میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔